انہوں نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا تھا فار دا سلیکشن، اینڈ آئی تھنک یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ حارث رؤف جو ہے وہ اس سیریز میں اویلیبل نہیں ہوں گے، وہ موسٹ پرابیبلی جو ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی ہے ویل گیٹ فٹر بائی دا انگلینڈ سیریز، تو وی نیڈ سم ایکسپیرینس، اور نواز کی جو فارم اتنی اچھی نہیں تھی تو آبویسلی عماد وسیم کمز این آٹومیٹک چوائس. تو اب میں یوسف بھائی کو مائک دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہیں پوری سلیکشن کمیٹی اس کے لیے حاضر ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے کوشچن کے سب جواب دیں گے، لیکن میں دو پلیئرز کو مبارکباد دوں گا. ایک تو عثمان خان ہے اور ایک عرفان اللہ نیازی. دونوں ینگسٹر ہیں، دونوں نے اچھا پرفارم کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی سلیکشن ہوئی ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے. کوئی ینگسٹر پرفارم کرتا ہے، ان کو آپ موقع دیتے ہیں پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی انسپائریشن ہوتی ہے کہ وہ اور محنت کریں گے تاکہ ان کو نظر آئے کہ جو پرفارم کرتا ہے ان کو پاکستان کھیلنے کا موقع ملتا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر ان دونوں کو مبارکباد دوں گا، اور میں وش کروں گا ان کو کہ دونوں اتنا اچھا کھیلیں کہ پاکستان کو بہت فائدہ ہو ان سے. سیشن سٹارٹ کریں گے پلیز. سہیل عمران، رفیق خان اینڈ یعقوب صاحب. وہاب جی، جس طرح کھلاڑی آپ نے چناؤ کیا ہے ان کا، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آگے جو ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے یکم مئی تک کے نام بھی دینے ہیں، 25 اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی ہوگی رد و بدل کے لیے، تو یہ نیوکلس جو ہوگا یہ لگ بھگ یہی ہوگا، یا اس کے بعد بھی آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ جی اس سے باہر بھی لڑکے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم لوگوں نے 17 کا اسکواڈ اناؤنس کیا، اور آبویسلی ساتھ ہم نے 5 ریزروس کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 20 سے 22 لڑکے ہیں جن کے اوپر ہم پورا انحصار کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ تک جو ورلڈ کپ کی کیمپین ہے یہ 25 مئی کو جو ہمیں نام دینے ہیں، اس سے پہلے وی ول انشاءاللہ فائنلائز کہ کون سے لڑکے جو پاکستان ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. وہاب صاحب السلام علیکم. پہلے تو مبارک ہو کہ آپ سلیکٹر بھی ہیں اور سینئر مینیجر بھی بن گئے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ مینیجر ہمیشہ ٹیم میں ایک ہوا کرتا تھا جس کا کام تھا مینیج کرنا ٹیم کو، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ آپ کھلاڑیوں کو آبزرو بھی کریں گے، تو بہتر نہیں تھا کہ آپ سینئر مینیجر کی بجائے آپ آبزرور کا نام شامل کرواتے؟ ایک. دوسرا، رزاق صاحب میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے جب بھی حکومتیں چینج ہوتی ہیں، جو حالات چینج ہوتے ہیں، پورا تیا پانچا ہو جاتا ہے. تو کیا آپ دوسرے ممالک میں ورلڈ کپ کے لیے 18-19 کھلاڑیوں کی لائن اپ تیار کر لی ہے ان لوگوں نے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خدا نخواستہ اگر حکومت چینج ہو تو آپ لوگ دوسرے لوگ آپ کی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، تو یہ پاکستان میں لائق نہیں ہے اس قسم کا؟ بڑا اچھا سوال کیا تسی. حکومت چینج ہوں نے ساری چیز چینج ہوتی، پر میڈیا چینج نہیں ہوتی. میڈیا سیم کی سیم ہی ہے. اب یہ دیکھیں، ہم نے جو ہمارا ویژن جو ہے ہم نے کو سیٹ کیا ہے سب نے مل کر، یہی ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم سیٹ کر دیں. ہم رہتے یا نہیں رہتے، حکومت رہتی کہ نہیں رہتی، کوئی چینجنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی، پر یہ کہ پلیئرز کے ساتھ جو ہے نا بالکل انصاف ہو، اور پلیئر کو یہ فیل نہ ہو کہ کوئی رہے نہ رہے، تو ان کی سلیکشن جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی ٹیم کو بڑا فائدہ ہو اس سے. تو ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم سسٹمائز کریں سارا کچھ. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ایز اے سلیکٹر اور اس کے بعد سینئر مینیجر، تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیتے کہ جب چیئرمین محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور اپنی سلیکشن کمیٹی کی اناؤنسمنٹ کی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ان سب جو ہمارا پینل ہے اس کو ایڈیشنل ذمہ داریاں بھی دوں گا. تو یہ ذمہ داری اس میں سے ایک ذمہ داری. دوسری بات یہ کہ یہ جو سینئر مینیجر کی آپ بات کریں کہ آج سے پہلے نہیں ہوا، آپ اس کو سینئر مینیجر کہہ دیں، آپ اس کو آبزرور کہہ لیں. پہلے بھی مینیجر اور اسسٹنٹ مینیجر ساتھ کام کرتے رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، اور یہ ہسٹری میں رہا ہے. ایون کہ لاسٹ سیریز میں بھی مینیجر اور سینئر مینیجرز تھے، اور یہ ایک چلتی آتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی نئی چیز ہے یا کوئی سم تھنگ جو آؤٹ آف دا باکس ہے. آپ کو سوال کو آگے لے کے جاتے ہوئے، obviously ایز اے سینئر مینیجر obviously I will look into the management side as well, but at the same time I will also oversee the rotation policy, the implementation of plans, بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ رہنا، ان کے ورک لوڈس کو آبزرو کرنا. اور یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی سلیکٹرز ہیں وہ بھی آل اوور دا ورلڈ جو ہے اپنی ٹیمز کے ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں. بٹ ایز این مینیجر obviously we are looking into the management side plus looking at what
things are going and how things are progressing in the future. So that is, thank you. जी ये मेरा क्वेश्चन है पहले यूसुफ साहब से है। यूसुफ साहब, आप माशाल्लाह इन सब से सीनियर हैं, तो आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि एक चीफ सेलेक्टर होना चाहिए था? ये जो तजर्बा हुआ है ये पहली दफ़ा मैं दुनिया में पहली दफ़ा ये हुआ तजर्बा, तो आपको अगर चीफ सेलेक्टर हो तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। एक आदमी तो होना चाहिए की फ़िक्र, आप हमें कुछ समझ नहीं आती हम क्वेश्चन किससे करें, कौन रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने जो डिसीजन लिया, एक दूसरी बात ये है कि आपकी कमेटी में माशाल्लाह 5 लड़के जो है ना, वो 5 मेंबर जो हैं वो लाहौर से हैं, तो आपको कमी नहीं महसूस हो रही कि हमारे पास लड़के कोई होना चाहिए था, कोई पेशावर से भी होना चाहिए था, कोयटा से जो होता रहा है। और दूसरा ये है कि ये उस्मान को भी डाला गया है और आमर को भी और इमाद को भी, सिर्फ एक PSL की परफॉर्मेंस पे डाला गया है। कई लड़के होंगे, अच्छे लड़के होंगे जो पूरा डोमेस्टिक खेले हैं, उनके ऊपर इनको एक टूर्नामेंट की बना पर डाला गया, तो इसको भी ज़रा जस्टिफाई करें आप। अच्छा, पहले जो आपने बात की है कि सिलेक्टर एक होना चाहिए, चीफ सिलेक्टर पहले भी होता रहा है ये, और मेरा ख्याल इस बार जो बोर्ड ने डिसाइड किया है वो यही किया कि सब सिलेक्टर हैं और सब की पावर इक्वल है, सबका जो भी है डिसीजन होगा, लेकिन जो वोटिंग जिस तरफ ज़्यादा होगी वो डिसीजन होगा। तो मेरा ख्याल ये एक अच्छी चीज़ है। बाज़ का सिर्फ सारी चीज़ें आप चीफ सेलेक्टर के पास पावर चली जाती थी, फिर लोग उनसे क्वेश्चन करते थे। अच्छा, आप सबसे क्वेश्चन करें, सबसे पूछें हम सब की क्या सोच है, और मेरा ख्याल है कि हम सब की एक सोच है, एक पेज पर है। हम ऐसी टीम बनाना चाह रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, हम लोग रहें या ना रहें, वो जहाँ भी खेलें, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी बॉलिंग हो, वो परफॉर्म करें। हम सब ये चाह रहे हैं और आप सब भी यही चाह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान जीते। तो मेरे ख्याल हम सब की सोच यही है, और इसमें मेरा ख्याल है कि ये एक नई चीज़ है, लेकिन अल्लाह करे ये अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए अच्छे नताइज प्रोड्यूस करें। लाहौर के मैं असद शफीक कराची से है, और गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका से है। देखिए, ये मेरा डिसीजन तो है नहीं, और लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है, सारे अच्छे क्रिकेटर हैं, इसमें कोई ऐसा बता दें कि जो डिज़र्व नहीं करता, वो आप बता दें। नहीं, पाकिस्तान का मसला है ये, पाकिस्तान है हमारा, और पाकिस्तान में से ये लड़के लिए। अब्दुल रज़ाक आपके सामने एक बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, असद शफीक माशाल्लाह 80 टेस्ट मैच खेले और हर जगह परफॉर्म किया है। बाबर आपके सामने सारी परफॉर्मेंसेस हैं, ये हमारे पास डाटा के बेस्ट हैं, और वो सारी चीज़ें, आजकल डाटा बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग ना हो, आप हमें कैसे पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। तो जितने भी लोग, और कैप्टन ऑब्वियसली कैप्टन भी है बीच में, गैरी क्रिस्टन हमारा चीफ सेलेक्टर है, हेड कोच है, तो ये सारे मिल के एक टीम बनाएंगे। हाँ, ये आप देखें, उस्मान की जहाँ तक बात रही, तो उस्मान की परफॉर्मेंसेस हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से बहुत आउटस्टैंडिंग रही है PSL में, और ऑब्वियसली ही वाज अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन, तो सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम किया है, और आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। बाकी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो आई थिंक वो PCB मैनेजमेंट दे विल लुक इनटू इट। मेरा सवाल जो है ना वो बिलाल अफजल साहब से है। आप डेटा एनालिस्ट के तौर पर आए हैं, वैसे आपकी डिग्री तो फाइनेंस में है एज़ फार एज आई नो। मुझे सिर्फ ये फरमाइए कि मोहम्मद आज़म ख़ान जो हैं वो टीम का हिस्सा हैं, उनकी फ़िटनेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह जो है वो जो परफॉर्मेंसेस की जब बात हो रही है कि किन लोगों ने क्या परफॉर्म किया, तो आज़म ख़ान जो है उनकी सिलेक्शन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे एज डेटा एनालिस्ट? पहले तो डाटा एनालिस्ट, मेरी डिग्री जो है वो आई एम एन इंजीनियर। आप लोगों के ज़्यादातर जो डाटा एनालिस्ट रहे हैं, हसन चीमा फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ देम आर इंजीनियर्स। इसके बाद मैं स्ट्रेटजी और फाइनेंस में काम किया हुआ है विच रिवॉल्व्स अराउंड डाटा। दैट्स वाई डाटा बेस्ड डिसीजंस लेने का मेरा पूरा प्रोफेशनल करियर है। सेकेंडली, आज़म खान के लिए ये हम लोग जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, द रीज़न देयर इज़ नो चीफ सेलेक्टर इज़ कि कलेक्टिव विजडम के ऊपर हम लोग रिलाई करते हैं। जो हमारी डिबेट होती है वो एक बंद कमरे में होती है, और एक यूनानिमस डिसीजन के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं। आज़म खान जिस नंबर पे खेलता है, जो कोच और कैप्टन की स्ट्रैटेजी है, जो उसके स्टैट्स हैं, स्पेशली इन ऑन द पिचेस जहाँ हमने जाके खेलना है, वी थॉट के उसकी हमें वी शुड गिव हिम अ वेरी फेयर चांस लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो जो है हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत के लेके आए। अब भाई सिलेक्शन कमेटी ने
جو کپتان اناؤنس کیا ہے بابر اعظم کے، آپ کی رضامندی سے بابر اعظم کو دوبارہ سے کپتان بنایا گیا ہے، ایک تو بتائیے گا ان کا ٹینیور کیا نیوزی لینڈ سیریز کے لیے ہے؟ دوسرا ابھی تک وائس کیپٹن اناؤنس نہیں ہوا، وہ کون ہوگا؟ کیا ماضی کی طرح جس طرح وائس کیپٹن تو بنا دیا جاتا ہے لیکن جو کپتان تبدیلی کی باری آتی ہے تو کسی اور کو کپتان بنا دیا جاتا ہے، تو وائس کیپٹن کیا اس دفعہ کپتانی کے لیے اویلیبل بھی ہوگا؟ اور بابر اعظم کا ٹینیور؟ دیکھیں بابر اعظم کی جہاں تک آپ نے بات کی تو وہ آپ کا وائٹ بال کیپٹن ہے، ٹھیک ہے جی. جہاں تک رہ گئی وائس کیپٹن کی بات تو اوبیسلی اس کے اوپر ہماری ڈسکشنز چل رہی ہے. وی وانٹ سم بڈی ٹو اسٹینڈ بائی بابر، اور اس میں ہم ہر ایک چیز کو دیکھیں گے کہ کیا چیز جو ہے وہ ٹیم کی بینیفٹ میں ہے، تو پھر وہ ہم انشاءاللہ لیٹر اناؤنس کریں گے. آبویس ہے، آپ کو کوئی شک؟ جب وہاں بھائی ایک یہ بتا دیں جو آپ نے روٹیشن پالیسی متعارف کرائی ہے، کیا یہ کپتان پہ لاگو ہوگی یا کچھ اسپیسیفک پلیئرس پہ ہوگی؟ دوسرا یہ بتا دیں لاسٹ ٹائم آپ یہاں پر پریس کانفرنس کرنے بیٹھے تھے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز تھی کامران اکمل کے ساتھ، اس وقت آپ کا فوکس تھا کہ ہم نے بیک اپ تیار کرنا ہے، لیکن بیک اپ ہمارا یہ تیار ہوا کہ شہین افریدی کی جگہ ایک ریٹائر پلیئر واپس آ گئے، اماد وسیم بھی جو ہے وہ بھی ریٹائر پلیئر واپس آ گئے ہیں، جبکہ فیوچر پروسپیکٹ جو حسیب اللہ ہیں، عرفان جس میں صاحبزادہ فرحان ہے، جو ایک محمد علی جو پی ایس ایل بڑا اچھا کھیلے ہیں، ان کو ریزرو میں رکھ دیا ہے، تو یہ کیسا بیک اپ پلان ہے کہ ایک ریٹائر پلیئر واپس آ رہے ہیں شاہین افریدی کی جگہ؟ اچھا دیکھیں شاہین افریدی کی جگہ تو کوئی بھی واپس نہیں آ رہا. جہاں تک رہے گی عامر اور اماد کی بات تو انہوں نے اپنے آپ کو سلیکشن کے لیے اویلیبل کیا. اماد وسیم جو تھے وہ اس سیریز سے پہلے ایک سیریز پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اوبیسلی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے جس کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے. ونس ہی ہمسیلف ٹک دیٹ ریٹائرمنٹ بیک، تو وہ پاکستان کے حق میں جو بندہ بہترین ہوگا، جو ہم سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو اسپنرز ہیں ان کی اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں، لیکن اماد وسیم تھرو آؤٹ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہے. سو جب وہ سلیکشن کے لیے اویلیبل تھے تو پھر سلیکشن کمیٹی کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ بیسٹ فار دا پاکستان پرپز ان کو سلیکٹ کریں. محمد عامر کی بات کی آپ نے، تو دیکھیں ابھی گوئنگ فارورڈ ہم نے دیکھا کہ ہمارے انجری پرون لوگ بہت زیادہ تھے، اور عامر کی پرفارمنسز بھی سب کے سامنے ہیں جس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آبویسلی پی ایس ایل از ون آف دا بیسٹ ٹورنامنٹس جس میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اسپیشلی جو آپ کی T20 ٹیم ہے. تو آئی تھنک پرفارمنسز سب کے سامنے ہیں، اینڈ ایف سم بڈی از اویلیبل، یہ میٹر نہیں کرتا کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کتنا یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی پرفارمنسز دے رہا ہے. تو آئی تھنک عامر واز ون آف دوز چوائسیز، تو اس وجہ سے وہ ہم نے اس کو واپس ٹیم میں لیا ہے. کیپنگ ان مائنڈ کہ اوبیسلی حارث راؤف از آلسو انفٹ ٹل، میں نے آپ کو بتایا کہ مے بی ہی ول بی اویلیبل فار دا انگلینڈ سیریز. جہاں تک رہ گئی روٹیشن پالیسی کی بات، دیکھیں ورک لوڈ مینجمنٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک ورلڈ کپ سے پہلے ہمارا نسیم شاہ کا ایشو ہوا، اس کے بعد شاہین کو بھی ہم دیکھتے رہے کہ اس کو ریسنٹلی اس کو انجری سے وہ آیا اور وہ بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہا ہے. سو یو نو وی ہیو ٹو کیپ آر بالرز فریش فار دا ورلڈ کپ بیکاز وی وانٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اور یہ وہ بالرز ہیں شاہین شاہ افریدی جو دنیا کرکٹ میں اس وقت ون آف دا بیسٹ ہے. جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو شاہین شاہ افریدی کا نام سر فہرست ہوتا ہے. تو یو نو وی ہیو ٹو سیو آر پلیئرز، اور اس روٹیشن پالیسی میں کپتان بھی بیٹھیں گے اور بیٹھ سکتے ہیں. یہ پالیسی سب پلیئرز کے لیے ہے انکلوڈنگ دا کیپٹن. وہاں بھائی آپ سے کویشچن پہلے میرا یہ تھا کہ کیمپ سے یہ اختلافات سامنے آ رہے تھے کہ شاید خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ شاہین افریدی کی کپتانی جانے کے بعد بابر اعظم اور ان دونوں کے درمیان کچھ گروپنگ بن رہی ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا تھا کہ کیا پلیئرز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیمپ کے اندر آپ نے کیسا ماحول دیکھا ہے؟ کیونکہ بابر اعظم کو جس طریقے سے کپتانی سے ہٹایا گیا پھر شاہین افریدی کو لایا گیا تو یہ ایک رانگ پرسیپشن جا رہا تھا، تو اس حوالے سے تھوڑی سی کلیئرٹی مانگ رہے تھے. اور دوسرا رمیز راجہ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی محمد عامر کے حوالے سے کہ اگر وہ ان کے بیٹے ہوتے تو وہ ان کو آگ کر دیتے اور وہ اس کو کھلاتے نہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ کافی نیگیٹو ہے، اس طرح غلط امپیکٹ جاتا ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ بھی؟ سب سے پہلے تو تھینک یو فار سیئنگ دس کہ جو یہ رمیز راجہ صاحب نے جو کمنٹ کیا محمد عامر کے اوپر، دیٹ از ویری ہارش، اور میرا نہیں خیال کہ یہ بنتا. دیٹ از اے ویری نیگیٹو کامنٹ. آئی تھنک ہر ایک بندے کا اپنا پرسیپشن ہے اور ہر ایک بندے کو اپنی اس دنیا میں، اور ہمارا دین بھی الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنے خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے، صحیح ہوں غلط ہوں وہ بات کی بات ہے. سو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری نیگیٹو کامنٹ. ایسے ان کا ہے سوچ ہی ان تک رہے گی. دوسری بات جو آپ نے کی ماحول کی، دیکھیں ہمارے ادھر اتنی زیادہ اسپیکولیشن ہو جاتی ہے، چیزوں کو خراب کرنے والے ہم لوگ ہی ہوتے ہیں. جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھی تو میڈیا میں اتنی زیادہ، اور سوشل میڈیا آج کل اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ اتنی زیادہ باتیں کر رہا تھا
کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اگر ہم کاکول نہ جاتے تو آپس میں ایک دوسرے کو مار مور ہی نہ دیتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے اچھا ماحول ہم نے نہیں دیکھا. لڑکے بہت زیادہ یونائٹڈ تھے. جب اپنی ٹریننگ سے فارغ ہوتے تھے, روزہ افطار کرتے تھے, تو وہاں پہ ایک سنوکر روم ہے, گیم روم ہے, ادھر بیٹھ کے کچھ سنوکر کھیل رہے ہوتے تھے, کوئی ٹی وی پہ میچز دیکھ رہے ہوتے تھے, کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, اور ایک بہت ہی اچھا ماحول تھا. میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم لوگ اس طرح کی کوئی نیوز بریک کریں تو آئی تھنک اس سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے سچائی کیا ہے. یہ پاکستان کے پلیئرز ہیں, ان کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, اور آئی تھنک یہی ان کا مقصد ہے, اور اس مقصد کی وجہ سے آئی تھنک وہ لوگ اکٹھے ہیں, اکٹھے رہیں گے, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے بھی اکٹھے رہیں گے, اور یہی لوگ جن کی آپ بات کریں یہی آپ لوگوں کو پاکستان کے میچز جتوائیں گے. السلام علیکم. وہاں میرا آپ سے اور رزاق سے کویشچن ہے کہ یہیں پہ بیٹھے تھے آپ لگ بھگ 3 ماہ پہلے, آپ نے بتایا تھا کہ بابر کو کیوں ہٹایا اور شہین کو کیوں لایا گیا. تو اس بیچ میں بابر نے کہیں کیپٹنسی میں بڑا کام نہیں کیا, لیکن پھر بابر آئے, اور رزاق نے صرف 1 ماہ پہلے بتایا تھا کہ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو بابر وائٹ بال کے کپتان نہ ہوتے, ریڈ کے ضرور ہوتے. تو یہ اچانک چینج کیسے آیا؟ دونوں نے دیا سر, دونوں کو ہی کہیں. اچھا جی, بابر کی پہلے شاہین کی بات کر لیتے ہیں. ہم لوگوں نے اوبویسلی جب شاہین کیپٹن نہیں رہے تو ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں ہم نے ورک لوڈ مینجمنٹ کی بات کی تھی, اور وہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے ادھر بیٹھ کے, کہ ہی از ون آف آر مین اسٹرائک بالرس اینڈ وی وانٹ ہم ریئلی فریش. ہمیں یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں وی وانٹ ہم فری آف مائنڈ ٹو ایگزیکیوٹ ہز اسکلز اینڈ اسٹف. تو اس وجہ سے ہم نے شاہین کی ورک لوڈ مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے وی ٹک دیٹ ڈیسیژن. جہاں تک رہ گئی بابر کی بات, تو دیکھیں بابر کے بارے میں جب ہم نے یہاں پہ کپتان ورلڈ کپ کے لیے کپتان ہم نے اناؤنس کرنا تھا, تو ہم چاہتے تھے کہ ون آف دا موسٹ ایکسپیرینس پلیئرس ہو اور جس نے کپتانی کی ہو, تو وہ بابر سے اچھی اور کوئی چوائس تھی نہیں. سو دیٹس وائی اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے جس میں آپ نے جا کے کھیلنا ہے, تو اس وجہ سے بابر اعظم جو ہے وہ ایک تو ون آف دا بیسٹ پلیئرز ان دا ٹیم, اور ہی از دا موسٹ ایکسپیرینس کیپٹن. اوبیسلی ہی ہیزنٹ ون اینی تھنگ, دیر از آلویز اے روم آف امپروومنٹ جس پہ ہم اسٹل بلیو کرتے ہیں, اور ہم نے بابر سے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی. تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ چیزوں میں بہتری آئے گی, اس کو لے کے چلیں گے سارے, اور آئی تھنک ہی ہم سیلف از ویری آپٹمسٹک کہ یہ والا ورلڈ کپ اس کو جیتنا ہے اور پاکستان کو کوئی نہ کوئی خوشی دینی ہے. تھینک یو. اور آپ جب ٹیم کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج چیک کر رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو ایرر نظر آتے ہیں, کیونکہ ہم نے ساری عمر کرکٹ کھیلی ہے. اور جب مجھے یہ اپرچونٹی ملی جاب کی, اور ہم نے ایک انصاف کرنا تھا, ڈیسیژن ایسا ڈیسیژن لینا تھا جس سے ایک جسٹس ہو سب کے لیے, تو ہم نے جو ڈیسیژن لیا اس میں بابر سیر فہرست تھے. اس وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک سوچ ہوتی ہے جب آپ کو ایک رسپانسبلٹی ملتی ہے تو آپ نے ایک انصاف کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب ہم آئے یہاں پہ تو بیسٹ چوائس جو ہمیں نظر آئی بابر اعظم کی نظر آئی.